اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور کفار نے ایمان والوں سے متعلق کہا کہ اگر اسلام کوئی بہتر چیز ہوتی تو ہم اس کو ماننے میں، اس کو قبول کرنے میں سب سے آگے ہوتے۔ کافروں کی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ کافروں نے یہ بات اہل اسلام کے بارے میں کہی، مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی کہ یہ جو دین تم نے اختیار کر لیا ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو ہم جیسے عقل مند لوگ، ہم جیسے سمجھدار لوگ سب سے آگے ہوتے۔ یہ ایک خاص ذہنیت کی بات ہو رہی ہے۔ کافروں نے جو بات کہی نا، اس کے پیچھے ایک ذہنیت کار فرما ہے۔ دولت جو ہے اگر یہ وافر مقدار میں بندے کے پاس آ جائے اور اللہ کا لطف و کرم اس پر نہ ہو تو یہ دولت بندے کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے، اور وہ بندہ جو صاحب وسائل ہوتا ہے وہ بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ دولت کے نشے میں چونکہ وہ دولت مند ہوتا ہے، لوگ اس کی بات مانتے بھی ہیں، اس کی بات غور سے سنتے بھی ہیں، اس کو معاشرے میں ایک عزت کا مقام بھی دیا جاتا ہے۔ اور جو صاحب مال نہیں ہوتا، جو غریب ہوتا ہے، جو مزدوری وغیرہ کر کے روٹی پوری کرتا ہے، اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ یعنی یہ اہل دنیا کے ہاں عزت کا معیار ہے، اللہ کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو سب سے زیادہ دین کو اپناتا ہے، جو سب سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپناتا ہے، اس کے پلے ایک کوڑی نہ ہو، اس کی جیب میں ایک پائی نہ ہو، وہ عزت والا ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ یہ بات چودھریاں دے منڈے حضرت عمر فاروق نو، چودھریاں دے جدی پشتی چودھری سن، تے یہ بھی بڑے ظلم کردے ہوندے سن، تے جدو اسلام میں چاہے تو اسلام دی سمجھ آ گئی تو جس نے حضرت بلال حبشی آندے سن، اے امیر المومنین سن، بلال حبشی وکدے وکاندے غلام تے کالے رنگ دے تے وسائل کوئی نہ، حضرت بلال آندے سن تے عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن، کہندے سن میرا سردار آ گیا۔ سردار کیوں ہے؟ یہ عاشق رسول ہے، اس نے اپنی جان اسلام کے لیے وار دی ہے، پھر سمجھ آتی ہے تو پھر اس طرح سمجھ آتی ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں نا، کیونکہ یہ جو دولت مند ہوتے ہیں پاس ہدایت بھی نہیں ہوتی تو یہ ظالم ہوتے ہیں، یہ غریبوں پر، کمزوروں پر پھر ظلم کرتے ہیں۔ جب اسلام آتا ہے نا
اسلام کوئی نبی بھی لے کر آ جائے، جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اسلام لے کر آئے، نظام زندگی، نظام حیات جو اللہ کا پسندیدہ نظام ہے اسلام، وہی لے کر آئے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ انصاف کا درس دیتا ہے، اگر انصاف قائم ہو جائے تو کوئی کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا، یعنی کمزور پھر بے خطر ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے کہ اب اس پر زیادتی کرنے والا کوئی نہیں۔ قانون ہے اسلام کا جو ہر ایک کو پوچھتا ہے، ہر ایک کی گرفت کرتا ہے۔ لہذا جو امیر ہے وسائل کی وجہ سے وہ بد دماغ بھی ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ اگر وہ شراب پیتا ہے تو اس کو کوئی موڑ نہیں سکتا، اگر وہ بدکاری کرتا ہے اس کو کوئی موڑ نہیں سکتا، اگر سودی کاروبار کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کا حق مار لیتا ہے، کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ اب جب اسلام آ گیا پوچھنے والا کہ ظلم نہیں کر سکتا، حرام نہیں کما سکتا، کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا، اب وہ بفر جاتا ہے کہ مجھے کون روکنے والا ہو، اسی لیے وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور جو مظلوم ہے وہ کہتا ہے مجھے تو سہارا مل گیا زندگی کا اسلام کی صورت میں، وہ اس لیے قبول کرتا ہے کہ اسلام اس کو تحفظ دیتا ہے۔ یہی وجہ سے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایمان کی دعوت دی تو سب سے پہلے جو غربا تھے معاشرے کے، جو غلام تھے، جو کمزور لوگ تھے، وہ اسلام۔ اب یہ لوگ تانا دیتے تھے کہ یہ تو بے وقوف ہیں، آج بھی ذہنیت یہی ہے، آج بھی آپ ماشاءاللہ اگر مطلب ہے ایم اے آپ نے کیا ہوا ہے، آپ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، اقتدار تک آپ نہیں پہنچے، یہ بات ہے کہ نہیں؟ وہ دولت ہے، کیوں وہ ہمارا بندہ نہیں کی کرنا اسمبلی جا کے، بھائی اس نظام کو چلانے کے لیے تو تعلیم کی ضرورت ہے، جو غریب کے پاس ہے، یعنی آج بھی وہی ذہنیت ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کی ذہنیت آج بھی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو گناہ سے نہیں بچتا اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ عقل مند وہ ہے، علم والا وہ ہے جو گناہ سے بچ جاتا ہے، جو گناہ سے نہیں بچتا اس کے پاس عقل کوئی نہیں۔ یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے تھے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام کوئی اچھی چیز ہوتا تو ہم جیسی عقل مند بھلا پیچھے رہ جاتے، ہم سب سے آگے ہوتے، یہ تانا دے رہے ہیں مسلمانوں کو۔ لیکن عقل مند وہ ہے جس نے اسلام کو سمجھ لیا اور اسلام پر چل پڑا، وہی ہدایت والا ہے، وہی عقل والا ہے، وہی علم والا ہے۔ جتنی مرضی ڈگریاں لے کے پھرتا رہے، اگر وہ اسلام پر نہیں چلا تو اس کی ڈگریاں کسی کام کی نہیں، وہ مطلق جاہل ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، کیونکہ انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی، قرآن مجید سے انہیں ہدایت نہیں ملی۔ قرآن مجید جو ہے نا، جو دل و بھی کثیرم ویہدی بھی کثیرہ، اللہ پاک نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کئیوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور کئیوں کو ہدایت دے دیتا ہے، یہ قرآن کی صفت ہے۔ یہ بھی جو دل و بھی کثیرہ گمراہ کر دیتا ہے بہتوں کو، ویہدی بھی کثیرہ، جو قرآن کو عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ نظریہ لے کر پڑھتا ہے کہ قرآن کی بات مانوں گا، اسے قرآن ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے قرآن۔ اور جو یہ تلاش کرتا ہے نا کہ میں جو غلط کام کر رہا ہوں نا، میرے لیے کوئی گنجائش اس سے نکل آوے، جب کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے، بالفرض کوئی بندے 3 طلاقاں کٹھی بی نو دے دیں، میں ہن دی بھی گل کرنا، 3 طلاقاں نہیں دینی چاہیے کسی عقل مند نو۔ 3 طلاقاں کٹھیاں دیتیاں پھر صلح نہیں ہو سکتی جنی دیر تک حلال نہ ہوئے۔ وہ یہ دیکھ کے نا جی پھر سارے کو مولوی صاحب جی کوئی گنجائش کڈو، جی کوئی گنجائش کڈو، ہاں جی
ہن مولوی تو کوئی ماں دا پتر ایسا جمیا ہی نہیں جڑا مطلب اللہ تعالیٰ دے رسول دے خلاف ورزی کر کے کوئی کسی نے گنجائش کٹ کے دے. ہاں جی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ جو اس قسم کا نظریہ ہے نا کہ اپنے لیے اپنی غلط کاریوں کے لیے قرآن مجید سے کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن مجید سے محبت رکھنے والا، قرآن مجید کے سامنے اپنا سر جھکانے والا جو شخص ہے، قرآن پاک کے ماننے کا ارادہ رکھنے والا کہ جو قرآن کہے گا میں نے وہ ماننا ہے، اس کو قرآن ہدایت عطا کر دیتا ہے، اس کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے. نبی حضرت عمر فاروق کا ایک مطلب قول ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کئی قومیں قرآن کی وجہ سے تباہ ہو گئی اور کئی قومیں قرآن کی وجہ سے سربلند ہو گئی. جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگا لیا، مان لیا، قرآن پر عمل کیا، وہ سربلند ہو گئی، اور جنہوں نے قرآن کو عمل چھوڑ دیا، قرآن پر عمل چھوڑ دیا، وہ تباہ و برباد ہو گئی. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ قرآن نے ان کو ہدایت عطا نہیں فرمائی، انہوں نے قرآن مجید سے ہدایت لینے کی کوشش نہیں کی، تو پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ھذا افک قدیم، یہ تو جھوٹی کہانیاں ہیں شروع سے لے کے جو آ رہی. قرآن مجید وہ بکواس کرتا تھا. ایک تاجر تھا عتبہ، وہ مطلب باہر سے نا قصے خرید کے لاتا تھا. وہ کہتا تھا محمد بھی تمہیں کہانیاں ہی سناتا ہے پہلی قومی، تو میں بھی تمہیں کہانیاں سناتا ہوں. تو وہ اس قسم کا بدبخت تھا. تو ایسے لوگوں کو قرآن مجید ہدایت نہیں تھا. اللہ فرماتا ہے کہ قرآن مجید نے چونکہ ان کو ہدایت نہیں دی، اس لیے یہ کہیں گی کہ یہ تو نعوذ باللہ یہ پرانا جھوٹ ہے، قرآن پاک کے بارے میں یہ کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو سمجھ عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل عقل ان کو عطا فرمائی ہے جن کو قرآن ماننے کی توفیق، قرآن کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ سمجھنے کی اور اس مقدس کلام پر عمل پیرا ہو کر رہنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی.